المسلمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن اللهم أن يهدونا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدین صلوات بھیجیں پر محمد وآلہ۔ پورا عشرہ محرم اسی آیہ کریمہ پر رہا ہے اور یہی مجالس رہی۔ اس پہ اعلان متن نے بنایا اور جن کو ہمیں بناتے ہیں وہ ہماری حکم فعل خیرات بھی وہی کی ہے۔ ظاہر کہ مجلس طویل نہیں ہوتی، مختصر ہوتی ہے، لہذا چند اشارے ہی ہو سکتے ہیں۔ مجلسوں میں نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ عہدہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب اللہ کی طرف سے عہدہ ہے تو اللہ جس کو منتخب کرے گا اسی کو یہ عہدہ ملے گا، اور شرط اس کی یہ ہے کہ وہ معصوم ہونا چاہیے، وہ درجہ عصمت پر فائز ہونا چاہیے۔ اگر معصوم نہیں ہے تو اللہ کا کوئی عہدہ اس سے نہیں ملتا، نہ اس کو رسالت مل سکتی ہے، نہ اس کو خلت مل سکتی ہے، نہ نبوت مل سکتی ہے، نہ امامت اور نہ نیابت۔ اس کے لیے شرط ہے کہ وہ معصوم ہو، کیونکہ قرآن میں اعلان ہو چکا ہے جناب ابراہیم کے سلسلے میں کہ لا ینام میں کسی بھی ظالم تک پہنچ نہیں سکتا، ظالم تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے مجلسوں میں ثابت کیا کہ گناہ بھی ظلم ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر بظاہر ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان چھپ کر کرتا ہے۔ جو ظاہر میں گناہ ہو وہ بھی ظلم ہے، جو چھپ کر گناہ ہو وہ بھی ظلم ہے۔ تو اگر کوئی چھپ کر گناہ کر رہا ہے تو وہ بھی نگاہ قدرت میں ظالم ہے۔ لہذا کسی نے ایک بھی گناہ کر دیا، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو، وہ نگاہ قدرت میں ہو جائے گا ظالم، اور اللہ نے اعلان فرمایا کہ میرا عہدہ کسی ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ اب یہاں پر یہ نہیں اعلان ہو رہا ہے کہ وہ بنے گا نہیں، بلکہ یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ پہنچے گا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عہدے کا پہنچانے والا اللہ ہے، خود سے کوئی نہیں بن سکتا۔ امت کو اختیار نہیں ہے، پبلک کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ اعلان فرما رہا کہ میرا عہدہ ہے، اور یہ عہدہ کسی ظالم تک پہنچے گا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ عہدہ پہنچایا جاتا ہے، خود سے اختیار نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد۔ اور کوالیفیکیشن بھی بتا دی عہدے کے لیے کہ معصوم ہونا چاہیے، گناہ کا ایک چھوٹا سا دھبا بھی اس کے دامن پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود سے بننے والے عہدے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ یہ عہدہ پہنچا کہ جو اس عہدے کے لائق ہوتے ہیں۔ پہنچانے والا جبریل ہے، لفافے پر پتہ لکھا رہتا ہے کہ دیکھو اس تک پہنچنا ہے جو معصوم ہے۔ صرف معصوم ہی عہدے دار الہی ہو سکتا ہے، غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجیں پر محمد۔ جو سب سے اہم اس میں سب سے جو کنڈیشن اور شرط ہے وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے جو عہدے دار ہوتا ہے وہ زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس قانون الہی کا اعلان بھی قرآن مجید میں ہے۔ وہ اعلان ہو رہا ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ہم نے جس کو بھی، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، ہم نے جس کو بھی اپنے عہدے کے لیے منتخب کیا وہ زمانے کا سب سے بڑا عالم۔ لہذا کوئی بھی جاہل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عہدیدار نہیں ہو سکتا۔ وہی ہو سکتا ہے
جو زمانے کا سب سے بڑا عالم ہو۔ تو اب تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لو کہ زمانے کے سب سے بڑے عالم کون ہے جو ممبر پر بیٹھ کے اعلان کر رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، صلوات بھیجے بلند آواز سے۔ اور جس کے دروازے پر آ کر لوگ سوالات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کسی موقع پر، کیا میں اپنا مذہب تبدیل کر سکتا ہوں؟ میں اپنا مسلک تبدیل کر سکتا ہوں اگر ہمارے اماموں کے سلسلے میں کبھی کوئی یہ ثابت کر دے کہ انہوں نے کبھی کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا ہو یا کبھی کسی کے یہ شاگرد رہے ہوں۔ تمام تاریخیں اٹھا کر دیکھ ڈالیے، ائمہ معصومین کے شاگرد تو ملیں گے، ان کا استاد کوئی نہیں ملے گا۔ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا علم لدنی ہے، علم الہی ہے۔ صلوات بھیجے بلند آواز۔ بس یہاں پر غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں جو عام طور سے مسلمانوں میں غلط فہمی ہے، وہ ہے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہتا ہوں یہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ رسول اللہ معاذ اللہ جاہل تھے، بے پڑھے لکھے تھے، کچھ نہیں معاذ اللہ جانتے تھے۔ نہیں، یہ عقیدہ صحیح نہیں، نہ قرآن کے مطابق ہے نہ احادیث کے مطابق ہے۔ لیکن میں کچھ اور دلیل دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی پیدا کیوں ہوئی، رسول اللہ کے سلسلے میں یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہو گئی کہ رسول اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جاہل تھے۔ دیکھیے ایک کلیہ پھر یہاں پر بیان کر دوں، ایک قانون پھر یہاں پر بیان کر دوں کہ جب بھی اہل بیت علیہ السلام کو، جب بھی خانوادہ رسالت کو، جب بھی آل رسول کو الگ کر کے رسول کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلط عقیدہ پیدا ہو جائے گا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ بہت سے صفات و کمالات ایسے ہیں جو رسول اللہ میں ظاہر نہیں ہوئے تھے، ان کے دل کے ٹکڑوں میں ظاہر ہوئے تھے، ان کے جگر کے ٹکڑوں میں ظاہر ہوئے تھے۔ اگر مولا علی کے کمالات پر نظر ہوتی، ان کے صفات پر نظر ہوتی تو کبھی بھی رسول اللہ کے لیے غلط فہمی پیدا نہیں ہو سکتی تھی کہ معاذ اللہ رسول جاہل۔ اب مولا علی کے سلسلے میں آپ تمام تاریخیں دیکھ ڈالیے۔ ابن خلدون جیسا مورخ لکھ رہا ہے کہ زمانہ رسالت میں صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ بھرپور توجہ چاہوں گا، بہت کم وقت ہے میرے پاس۔ صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، صرف 17 لوگ عرب میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ جہالت کا عالم یہ تھا کہ صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، مگر سر فہرست نام ہے علی ابن ابی طالب۔ تمام مورخین یک زبان ہو کر، یک قلم ہو کر لکھ رہے ہیں کہ مولا علی بہترین طریقے سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو جب تمام مورخین، تاریخ داں، ہسٹورین تحریر کر رہے ہیں کہ مولا علی بہترین طریقے سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو تمام تاریخیں کھنگال ڈالو، ایک ایک صفحہ دیکھ لو، ایک ایک سطر دیکھ لو، ایک ایک لفظ و حرف دیکھ لو کہ جہاں تاریخیں لکھ رہی ہیں کہ علی بہترین طریقے سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہاں کسی استاد کا نام نہیں ملے گا۔ تمام تاریخوں میں کہیں بھی علی کے استاد کا نام نہیں ملے گا کہ علی نے کسی سے سیکھا ہو، کسی سے پڑھا ہو، لکھنا پڑھنا کسی سے سیکھا ہو۔ ہر تاریخ لکھ رہی ہے کہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، مگر کسی سکھانے والے کا نام نہیں، کسی استاد کا نام نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہسٹری میں ہر چیز تھوڑی آ جاتی ہے، تاریخ میں ہر چیز تھوڑی آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی علی کا استاد رہا ہو اور تاریخ میں نام نہ آیا ہو، ہسٹری میں ذکر نہ آیا ہو، تو میں کیسے مان لوں، میں کیسے تسلیم کر لوں؟ ارے جس کے شاگردوں کے نام فخریہ تاریخ میں آ گئے، کیا اگر کوئی اس کا استاد ہوتا تو کیا اس کا نام تاریخ بھلا دیتی، نہ لکھتی؟ نہیں، اگر پوری زندگی میں، لفظوں پر توجہ رہے، اگر پوری زندگی میں عرب میں کسی نے بھی مولا علی کو ایک حرف بھی سکھا دیا ہوتا تو تاریخوں میں اس کا نام سنہری حرفوں سے لکھا ہوتا کہ فلاں شخص علی کا استاد رہا، فلاں شخص علی کا استاد رہا۔ تو ساری تاریخیں لکھ رہی ہیں کہ علی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور کسی استاد کا نام نہیں، اور سوائے آغوش رسول کے کہیں تربیت نہیں پائی۔ تو
تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب استاد خود نہیں جانتا تھا تو شاگرد کو سکھا کیسے رہا؟ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز بر محمد والے۔ اور حق حاصل ہے کسی کو اور کہہ سکتا ہے، میں سر تسلیم خم کروں گا کہ مولا علی اس شخصیت کا نام ہے، اس ذات کا نام ہے کہ جس نے ہر علم بارگاہ الہی سے حاصل کیا، لکھنا پڑھنا بھی بارگاہ الہی سے لے کر آئے تھے۔ تو میں سر تسلیم خم کروں گا، میں اتنا ضرورت کروں گا کہ جب اللہ وسیع کو لکھا پڑھا کر بھیج رہا ہے تو خود نبی کو کیسے جاہل بھیج دیتا؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ پھر ایک مثال دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ جو رسول اللہ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے صاحب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو ایک عجیب و غریب مثال دینا چاہتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے، کہ زمین پر بسنے والوں اور رہنے والوں کو یہ حق ہی نہیں حاصل کہ رسول کے لیے فیصلہ کرے کہ رسول لکھنا پڑھنا جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے۔ آپ کہیں یہ کیسے؟ میں مثال پیش کروں۔ فرض کیجئے میں پہلی مرتبہ کسی گاؤں، کسی دیہات، کسی علاقے میں گیا، جیسے بھی ممبر پر گیا ویسے ہی مجمع میں ایک صاحب بولنے لگے کہ بھائی ان کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ برابر میں ان کے ایک اور صاحب بیٹھے تو انہوں نے کہا بھائی تم نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے؟ کہ نہ تو میں نے کبھی ان کو لکھتے دیکھا نہ کبھی پڑھتے دیکھا، لہذا میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ وہ شخص سمجھدار تھا دوسرا، اس نے کہا نہیں نہیں، تمہیں یہ فیصلے کا حق نہیں حاصل ہے، کیونکہ یہ ابھی تمہارے علاقے میں آ رہے ہیں، یہ ابھی تمہاری آبادی میں آ رہے ہیں، رہنے والے کہیں اور کے ہیں، بسنے والے کہیں اور کے ہیں، کہیں اور سے آ رہے ہیں تمہارے یہاں۔ لہذا اگر تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ انہوں نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا، کسی کے سامنے زان و ادب طے کیا یا نہیں طے کیا، کسی مدرسے میں گئے یا نہیں گئے، کوئی استاد ان کا ہے یا نہیں، تو وہاں پوچھو گے جہاں سے آ رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہر جگہ اعلان کہ میں رسول کو بھیج رہا ہوں، میں رسول کو بھیج رہا ہوں۔ تو اب دنیا میں کسی کو حق نہیں کہ فیصلہ کرے کہ علی کو رسول کو لکھنا پڑھنا آتا ہے نہیں۔ اگر پوچھنا ہو تو اس بارگاہ سے پوچھو گے جہاں سے بھیجے جا رہے ہیں، کہ جاہل بھیج رہا ہے یا پڑھا لکھا کر بھیج رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآل محمد۔ اب میں وہ جملہ مکمل کر دوں جو میں نے عرض کیا کہ بغیر اہل بیت کے رسول اللہ کو نہیں سمجھا جا سکتا، بغیر آل رسول کے رسول اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی، معرفت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اگر کسی تصویر کے کئی ٹکڑے ہوں، بہت توجہ رہے مثال پر، اگر کسی تصویر کے کئی ٹکڑے ہوں اور صرف ایک ٹکڑا ہمارے سامنے لایا جائے کہ پہچانیے کس کی تصویر ہے، تو کیونکہ سارے ٹکڑے ہمارے سامنے نہیں ہیں، صرف ایک ٹکڑا تصویر کا لایا گیا، تو ہمیشہ پہچاننے میں غلط فہمی ہوگی، پہچاننے میں غلطی ہوگی۔ کوئی کہے گا فلاں صاحب کی ہے، کوئی کہے گا فلاں صاحب کی، کوئی کہے گا فلاں صاحب۔ کیوں؟ کیونکہ صرف ایک ٹکڑا ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے۔ تصویر کی معرفت اس وقت تک نہیں ہو سکتی، شناخت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک سارے ٹکڑے ملا نہ لیے جائیں۔ ارے مسلمانوں کو جو معرفت رسول میں غلط فہمیاں ہوئی ہیں، اس کی بنیاد یہی ہے کہ صرف ایک ٹکڑا لے کر رسول کو پہچاننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ رسول کی تصویر 14 ٹکڑوں سے مل کر بنی ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ جب تک 14 ٹکڑے مل نہیں جائیں گے تصویر رسول کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ ایک اور صلوات بھیج دے بر محمد وآلہ۔ لہذا یہ ہم نہیں مان سکتے کہ معاذ اللہ رسول اللہ معاذ اللہ جاہل بے پڑھے لکھے، بلکہ جو بھی اللہ کا عہدیدار ہے وہ زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے اور درجہ عصمت پر فائز ہوتا ہے، سب سے بڑا، ہر صفت میں وہ بلند ہوتا ہے، ہر صفت میں وہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ میں آیہ کریمہ پر زیادہ گفتگو نہیں کر سکا، میں چاہتا ہوں یہاں پر ایک پہلو اس آیت کا جو آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ آپ دیکھیں کہ صفات کیا بیان کی جا رہی ہیں؟ امامت کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ کیا بیان کی جا رہی ہیں؟ اقام الصلاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔
میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جب آپ فروع دین کی فہرست دیکھتے ہیں تو آپ کو فروع دین میں پہلے نماز ملتی ہے، پھر روزہ ملتا ہے، پھر حج ملتا ہے، پھر خمس ملتا ہے، پھر زکوٰۃ ملتی ہے۔ ارے نماز سے تو بیچ میں کئی عبادتیں آ جاتی ہیں، کئی فروع آ جاتے ہیں۔ نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد حج ہے، اس کے بعد کہیں جا کر خمس و زکوٰۃ آتا ہے۔ اور قرآن، بہت توجہ چاہوں گا، قرآن مجید میں جہاں جہاں آپ دیکھیں گے نماز اور زکوٰۃ ملی ہوئی ہے، جہاں جہاں نماز کا تذکرہ وہاں وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ارے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ جب ہم فہرست میں دیکھیں گے تو زکوٰۃ دور ملے گی اور نماز دور ملے گی، مگر جب قرآن دیکھیں گے تو ہمیشہ نماز اور زکوٰۃ ایک دوسرے سے متصل ملیں گے۔ ہر جگہ جہاں نماز کا تذکرہ اس سے بالکل متصل زکوٰۃ کا تذکرہ۔ اے پالنے والے، تو نے یہ انداز کیوں اختیار فرمایا کہ قرآن میں ہر جگہ نماز کے ساتھ متصل زکوٰۃ؟ تو شاید قدرت آواز دے کہ کسی شخصیت نے ان دونوں عبادتوں کو اس طرح سے ملا دیا کہ ہم نے قیامت تک یادگار قائم کر دی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اسی لیے قرآن میں جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں علی کی یادگار میں زکوٰۃ کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز محمد والے۔ اب میں چاہتا ہوں موضوع کو اختتام تک پہنچاؤں۔ آپ دیکھیں کہ امام ہر زمانے کے لیے ہے، اور امام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، رسول اللہ کی طرف سے، نبی اللہ کی طرف سے، اور امام بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا ہمارا بہت توجہ چاہتا ہوں کہ بات پہنچ جائے کہ 72 اسلام میں 73 فرقے بتائے گئے۔ 72 فرقے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بیعت ہوتی ہے تو امام بنتا ہے، یعنی ہم بیعت سے امام بناتے ہیں، جس کی ہم بیعت کریں وہ امام ہوتا ہے۔ 72 فرقوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بیعت کرنے کے بعد امام بنتا ہے، اگر نہیں کریں تو وہ امام نہیں ہے۔ لیکن صرف ایک فرقہ ایسا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ امام پہلے ہوتا ہے، بیعت بعد میں ہوتی ہے۔ ارے بھرپور توجہ چاہوں گا، کاش بات میری پہنچ سکے۔ 72 فرقوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم بیعت کرتے ہیں تو امام بنتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام پہلے سے ہوتا ہے، بعد میں ہماری بیعت ہوتی ہے۔ جس طرح سے رسول پہلے سے ہوتا ہے، بعد میں بیعت ہوتی ہے۔ رسول بیعت کرنے سے رسول نہیں بنے تھے، ارے توجہ ہو رہا ہے، بیعت کرنے سے رسول نہیں بنے تھے۔ ارے پوری کائنات مسیلمہ کذاب کے ہاتھ پر بیعت کر لیتی تب بھی وہ نبی نہ بنتا، اور دنیا میں کوئی رسول کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتا تب بھی وہ رسول ہی رہتے، تب بھی وہ نبی ہی رہتے۔ ارے اللہ کے عہدوں میں عہدہ پہلے ہوتا ہے، بیعت بعد میں ہوتی ہے۔ اعلان رسالت پہلے ہے، بیعت بعد میں ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ ڈالیے کہ بیعت بعد میں ہے، بیعت عقبہ اولا بعد میں ہے، بیعت عقبہ ثانیہ یہ بعد میں ہے۔ رسالت پہلے ہے اور بیعت بعد میں ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے عہدے ہوتے ہیں وہ بیعت سے نہیں بنتے، بلکہ عہدہ پہلے ہوتا ہے، بیعت بعد میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان غدیر میں امامت کا اعلان پہلے ہے، بیعت بعد میں ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز پر محمد والے۔ رسول اللہ نے جب خواتین سے بیعت لی ہے تو کیا طریقہ تھا؟ طریقہ آپ نے اختیار فرمایا تھا کہ ایک کاسے میں پانی لے لیا، ایک ہاتھ اس خاتون کا اس کاسے کے پانی میں، اور رسول اپنا ہاتھ بھی ڈال دیتے تھے۔ یہ بیعت ہو رہی ہے۔ تو کیا اس بیعت کے بعد رسول بنے؟ نہیں، رسول پہلے سے تھے، بیعت بعد میں۔ اب یہی میں ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے
عرب کی ایک خاتون نے جو اس پانی کے کانسے میں ہاتھ ڈالا اور رسول نے ہاتھ ڈالا تو رسول نے فرمایا دیکھو بیعت لینے سے پہلے وعدہ کرو کہ کبھی بدکاری نہیں کرو گی، کبھی کوئی غلط کام نہیں کرو گی، کبھی کوئی ایسی کام نہیں کرو گی تم جو شریعت کے خلاف ہو۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے رسول، کہیں شریف عورتوں سے بھی یہ عہد لیا جاتا ہے کہ وہ بدکاری نہ کرے؟ رسول اللہ اب نگاہ اٹھائی دیکھا، اب جو نگاہ پڑھی تو کہا اچھا آپ ہیں، ارے آپ کی شرافت کے تو جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، ایک صلوات بھیجے برادر آواز۔ نہیں توجہ بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑی غلط فہمی رفع ہونا ہے اس سے، بہت بڑی غلط فہمی رفع ہونا ہے اس سے۔ ہمارے یہاں عہدہ پہلے ہے، بیعت بعد میں ہے۔ بیعت کے ذریعے سے عہدہ نہیں ملتا، جو عہدہ دار الہی ہوتا ہے پہلے سے اس کی بیعت ہوتی ہے۔ یہ پورا سلسلہ ایسے ہی ہے، رسول اللہ نے بھی یہی انداز اختیار کیا، مولا علی کے لیے یہی انداز اختیار ہوا ہے۔ تو جو بھی امام ہوگا، امام پہلے ہوگا، بیعت بعد میں ہوگی۔ اب جو یہ کہا جاتا ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ کربلا میں امام حسین کو جو قتل کرنے والے تھے وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، وہ شیعہ تھے، جیسے کبھی کبھی کہا جاتا ہے خود ہی قتل کیا اور خود ہی ماتم کر رہے ہیں، خود ہی غم منا رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو میں عرض کر دوں، وہ بھی تاریخی حقیقت، کہ ابتداء اسلام میں سوائے شیعہ لفظ کی اور کوئی دوسرا لفظ تھا ہی نہیں۔ تمام پڑھے لکھے لوگ جو تاریخ سے واقف وہ جانتے ہیں کہ سوائے لفظ شیعہ کے اس زمانے میں کچھ تھے ہی نہیں، ہر ایک جو ہے وہ شیعہ کہلاتا تھا، مگر نام کے ساتھ منسوب ہوتا تھا۔ شیعان علی، شیعان عثمان، شیعان معاویہ، یہاں تک کہ شیعان یزید کہلاتے تھے۔ تو سب کے سب شیعہ کہلاتے تھے اس زمانے میں۔ یہ اہل سنت کی ٹرم بہت بعد میں ایجاد ہوئی ہے، اس وقت سب شیعہ کہلاتے تھے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ شیعوں نے مارا ہے تو گھبرائیے گا نہیں، ان سے یہ پوچھ لیجئے کس کے شیعہ؟ ایک صلوات بھیج دے برداواد۔ اس سے پوچھئے، میں چاہتا ہوں فیصلہ کن جملے، بہت 2-3 منٹ لینا، اس سے زیادہ نہیں، مگر فیصلہ کن جملے ہو جائیں۔ اس زمانے میں سوائے شیعہ کے اور کوئی تھا ہی نہیں، مگر نام کے ساتھ منسوب ہوتے تھے۔ شیعان علی، یہ علی کے شیعہ ہیں، شیعان عثمان، یہ حضرت عثمان کے شیعہ ہیں، یہ حضرت علی کے شیعہ ہیں، شیعان معاویہ یہ امیر شام کے شیعہ ہیں۔ یہاں تک کہ یزید نے خط لکھا تھا ابن زیاد کو کوفے میں کہ میرے شیعوں سے کہہ دو کہ مسلم کی بیعت نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ یزید کے بھی شیعہ تھے، کیونکہ شیعہ کے معنی ہے پیچھے چلنے والا، جو جس کے پیچھے چل رہا وہ اس کا شیعہ ہے۔ توجہ رہے۔ تو لہذا اب اس پہ غلط فہمی میں نہ الجھنا چاہیے اس لفظ شیعہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 12,000، آج کسی بچے سے آپ پوچھئے کہ زمانے کا امام ہے یا نہیں، وہ کہے گا کہ ہاں ہے۔ پوچھئے کبھی دیکھا کہ نہیں دیکھا، زیارت ہوئی نہیں ہوئی، کبھی بیعت کی نہیں کی، پھر کیسے امام؟ کب بغیر بیعت کے امام ہوتا ہے؟ اس کے لیے بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے خطوط امام حسین تک پہنچے تھے ہر ایک میں یہ لکھا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آئیے تو بیعت کر کے امام بنائیں۔ معلوم ہوا کہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے، کوئی ایسے تھے کہ جو بیعت کر کے امام بناتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے پر محمد، ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد والے۔ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، انٹرنیشنل مسجد ہے، کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 73 فرقے ہیں، صرف ہمارا فرقہ وہ ہے جو بیعت سے امام نہیں بناتا بلکہ امام کی بیعت ہوتی ہے، کسی فرقے پر الزام نہیں۔ تو اس سے ثابت تو یہ ہوتا ہے کہ ان 72 فرقوں میں سے کوئی فرقہ تھا، ہم نہیں تھے جو حسین کے مقابلے میں۔ صلوات بھیجے بر محمد والے۔ اب بس آخری دلیل اور بات کو مکمل کر دوں۔
پورے خطبے امام حسین کے دیکھ ڈالیے، مدینے سے لے کر کربلا تک کہیں بھی انہی نے کہا ہو کہ میرے شیعوں نے مجھے اذیت دی ہے، مجھے میرے شیعوں میں تکلیف پہنچائی ہے، بلکہ ہمیشہ یہ فرمایا کہ اتنے اشعار آپ کو مل جائیں گے کہ جہاں امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کاش میرے شیعہ ہوتے یہاں۔ اگر امام حسین اور مولا علی کے ماننے والے وہاں ہوتے تو امام کو کہیں تو کہنا چاہیے تھا، ارے تم میرے باپ کے ماننے والے ہو، تم ہمارے ماننے والے ہو، تم کو ہم کو اذیت پہنچا رہے ہو، تکلیف پہنچا رہے ہو، قتل کر رہے امام آدم۔ لیکن جگہ جگہ امام حسین کے اشعار و تقریریں کہ کاش ہمارے شیعہ یہاں موجود ہوتے۔ ارے اگر وہاں پر شیعہ موجود ہوتے تو امام زین العابدین کو یہ پیغام نہ دیتے امام حسین کہ جب مدینے پہنچنا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پیئے تو میری پیاس کو یاد کر لیں، جب بھی کوئی غریب بے وطن مارا جائے تو میری بے وطنی کو یاد کر لیا کرے۔ تو اگر وہاں کے اوپر حسین کے ماننے والے ہوتے تو امام زین العابدین کو یہ پیغام نہ ہوتا۔ نہیں، بات کو پھیلانا نہیں ہے، بس سن لیجئے آخری جملہ، پھر یہ علی اصغر کی شہادت پر حسین کا یہ شعر نہ ہوتا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اے شیعوں، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے اور تم دیکھتے کہ میں کس طرح سے ننھے سے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، مگر پانی کے بجائے تیر ظلم سے 3 بھال کے تیر کا نشانہ بنتا ہے ننھا سا بچہ۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ننھے بچوں پر تو جانور بھی رحم کرتے ہیں، درندے بھی رحم کرتے ہیں۔ میں نے واقعہ شاید اسی مجلس میں کبھی عرض کیا تھا، مگر شام غریبہ میں نہیں پڑھا، لہذا پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے اوپر ایک چھوٹا ایک اسپتال ہے، بلرام پور اسپتال ہے لکھنؤ میں۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بچہ بھیڑیے کے بھٹ سے لایا گیا، اس کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا۔ اسپتال والوں نے اس کا نام رامو رکھا، میں خود جا کر دیکھ آیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا ہے، اور اس کی ہسٹری آج بھی موجود ہے کہ بھیڑیے کے بھٹ میں پہنچا کیسے۔ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ جنگل میں گزر رہے تھے تو ایک بھیڑیے کے بھٹ سے کسی انسانی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ ان کو حیرت ہوتی ہے کہ ایک بھیڑیے کے بھٹ میں یہ انسانی بچہ کیسے پہنچ گیا۔ جھانک کر دیکھا تو دیکھا ایک 2 برس کا بچہ وہاں پر رو رہا ہے۔ اتفاق سے کوئی بھیڑیا وہاں موجود نہیں تھا کہ جلدی سے اندر گئے، جا کر بچے کو اٹھایا اور بلرام پور اسپتال میں اس کو بھرتی کر دیا۔ جب معلوم کیا گیا بچہ بھٹ میں کیسے پہنچا تو پتا چلا کہ جو قریبی گاؤں، اس میں ایک میاں بیوی، ایک چھوٹا سا بچہ گاؤں کی سرحد پر رہا کرتے تھے۔ بھیڑیے کے گلے نے حملہ کیا، ماں کو بھی مار ڈالا، باپ کو بھی مار ڈالا، مگر ایک ننھا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس کو بھیڑیوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ بھیڑیے کی مادہ آگے بڑھی، اس بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے دودھ پر اس کو پالا۔ اس کا مطلب ہے درندے بھی چھوٹے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ ارے کربلا میں کیسے درندے تھے، یہ کیسے وحشی جانور تھے کہ ننھا سا علی اصغر 3 بھال کا تیر، حسین فریاد کر رہے ہیں کہ اگر ہم تمہاری نگاہ میں گناہگار ہیں تو اس ننھے سے بچے کی کیا خطا ہے، ارے اسے تو پانی پلا دو۔ عزاداروں، حسین نے اپنے ہاتھوں سے ننھے سے علی اکبر کی قبر بنائی۔ اب رخصت آخر کے لیے آپ خیمے میں گئے۔ اے زینب تم پر میرا سلام ہو، اے رقیہ تم پر میرا سلام ہو، اے میری ماں کی کنیز فضہ آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ بیویوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، رخصت آخر ہے، اب تم سے قیامت سے پہلے ملاقات نہیں ہوگی۔ عزادارہ گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ دی، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام نے فرمایا اے میرے فرد وفادار، ارے تو بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، زخمی بھی ہے، ارے بڑا تھکا ہوا ہے، مگر آخری خدمت ہے، ارے مقتل تک لے جانا ہے، واپس نہیں لانا ہے۔ گھوڑے نے اشارہ کیا اپنے پیروں کی طرف
اے آقا جانور ہوں مگر یزید کا سپاہی نہیں ہوں، دیکھیے تو کہ کیا قیامت بچی ہوئی ہے۔ اب جو نیچے جھک کر دیکھا 4 برس کی سکینہ گھوڑے کی قدموں سے لپٹی ہوئی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین گھوڑے سے اترے، اے سکینہ کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ نہ جائیے مقتل کی طرف، آپ نہ جائیے۔ کہا سکینہ ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے پانی لے آؤں۔ یہ سننا تو سکینہ تڑپ گئی، اے بابا پانی کا نام نہ لیجیے گا، پانی کا نام نہ لیجیے گا، ارے میرا چچا عباس بھی یہی کہہ کر گیا تھا، میرا چچا واپس نہیں آیا۔ اے سکینہ میں نے نماز شب میں دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کرے جو بہت میری چہیتی ہو، بڑی حسین و خوبصورت بیٹی ہو، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں، وہ میرے بغیر نہ رہ سکے، لیکن میں اس سے جدا ہوں اور اس کو روتا ہوا چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں، تم میری دعا کا ثمرہ ہو، لہذا مجھے جانے دو۔ کہا بابا جائیے مگر میری ایک تمنا پوری کر دیجئے۔ کہا کیا تمنا؟ کہا ایک مرتبہ اپنے سینے پر لٹا دیجئے، ایک مرتبہ اپنے سینے پہ لٹا دیجئے، میں آپ کے سینے پہ ایک بار سر رکھ دوں، آخری بار۔ حسین جلتی زمین پر لیٹ گئے، حسین جلتی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ نے حسین کے سینے پر سر رکھا، روایت میں کہ ہلکی سی آنکھ لگی، گھبرا کر اٹھی، بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ بیٹا ابھی تو تم روک رہی تھی، یہ کیا بات ہے؟ کہا بھی ہلکی سی آنکھ لگی تو میں نے دیکھا میری دادی آ گئی، فاطمہ زہرا کہہ رہی ہے اے سکینہ حسین کو نہ روکو، اگر حسین رک گئے تو اسلام نہیں بچے گا، دین نہیں بچے گا۔ بس حضرتارو آخری جملے کرنا چاہتا ہوں، حسین میدان جنگ میں جاتے ہیں، حملے ہو رہے چاروں طرف سے، حسین زخمی حالت میں جھوم رہے ہیں مگر گھوڑے سے گر نہیں رہے ہیں، گھوڑے سے گر نہیں رہے ہیں۔ عمر سعد نے حرملہ کو بلایا، اے حرملہ ارے حسین اتنا زخمی ہونے کے بعد بھی گھوڑے سے نہیں گر رہے ہیں، کوئی ایسی ترکیب کر کہ حسین گھوڑے سے گر جائے۔ اس ملعون نے کہا میرے پاس ترکیب موجود ہے، یہ کہہ کر کہا ابھی ایک 3 بھال کا تیر میرے پاس محفوظ ہے، چلے کمان میں تیر جوڑا۔ روایت کہتی امام حسین نے اپنی پیشانی پر ہتھیلی رکھ لی، ارے تیر جو پڑا تو پیشانی کو چھیدتا ہوا، ارے ہاتھ کو چھیدتا ہوا پیشانی میں آ کر پیوست ہو گیا۔ اب جو نکالا تو خون کا فوارہ نکلا، اب امام سے سنبھلا نہیں گیا، زمین کے اوپر تشریف لائے، شبر خنجر لے کر آگے بڑھا۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ شبر نے 12 ضربیں لگائی تھیں، آخری جملے ہیں بس، 12 ضربیں لگائی تھیں، 12 وار کیے تھے۔ صاحب اصحاب الیمین تحریر کرتے ہیں کہ وقت شہادت حسین ساری جماعتیں کربلا میں موجود تھیں، تمام جنات آ گئے تھے، تمام ملائکہ آ گئے تھے، تمام انبیاء آ گئے تھے، تمام رسول آ گئے تھے، بھائی حسن آ گئے تھے، بابا علی آ گئے تھے، نانا رسول اللہ آ گئے تھے، ماں فاطمہ زہرا کربلا میں موجود تھی۔ وہ لکھتے ہیں جب پہلی ضرب لگی تو جناتوں نے ہاتھ جوڑ لیے، آقا اس سے آگے ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اجازت دیجئے، ہم کربلا سے جانا چاہتے ہیں۔ جنات چلے گئے، دوسری ضرب لگنا تھی، ملائکہ نے ہاتھ جوڑ لیے، آقا آگے کا منظر ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اجازت دیجئے، ہم کربلا سے جانا چاہتے ہیں۔ ملائکہ چلے گئے، پھر ضرب لگنا تھی، انبیاء نے اجازت مانگ لی، پھر ضرب لگنا تھی، رسولوں نے اجازت مانگ لی، اب 9ویں ضرب لگنا تھی۔ امام حسن نے کہہ دیا اے بھیا بس میرے صبر کی حد اتنی ہے، اس سے آگے کا منظر میں نہیں دیکھ پاؤں گا، مجھے اجازت دو، میں کربلا سے جا رہا ہوں۔ ارے 10ویں ضرب لگنا تھی، بابا علی نے اجازت مانگی، اے میرے لختے دل اپنے بابا علی کو اجازت دے دو، وہ اس سے آگے کا منظر نہیں دیکھ سکتا۔ مولا علی چلے گئے، 11ویں ضرب لگنا تھی، خود نانا رسول اللہ نے فرما دیا اے میرے نور نظر اس سے آگے میں نہیں دیکھ پاؤں گا،
میں کربلا سے جا رہا ہوں عزاداروں، اب 12ویں ظلم لگنا ہے، اب آخری ظلم لگنا ہے، اب سر و تن میں جدائی ہونا ہے۔ حسین نے فریاد کی کہ کیا سب مجھے چھوڑ گئے؟ کیا کربلا میں میں اکیلا رہ گیا؟ پہلو سے آواز آئی، نہیں میرے لالے، تیری ماں فاطمہ زہرا موجود، اگر سر کٹے گا تو فاطمہ کی آغوش میں۔ عزاداروں، ارے شیور کا خود خنجر تھا، حسین کا سوکھا گلا تھا، ماں فریاد کر رہی تھی، شیور کا خنجر چلتا رہا، فاطمہ زہرا فریاد۔ کربلا ذوبحل حسین و بے کربلا جو ہی لابے تھی بکا قتل الحسین و بے کربلا ذوبحل حسین و بے کربلا جو ہے پس قتل لٹنے لگے حرم، پس قتل لٹنے لگے حرم، بڑھا درد و رنج و غم و الم، رنج و غم و الم، پھولے سر تھے آل شہ امام، کھولے سر تھے آل شہ امام، یہاں اہل حق کے لبو پدم، یہاں اہل حق کے لبو پدم، وہاں فوج کفر میں شور تھا، قتل الحسین و بے کربلا ذوبحل حسین و بے کربلا جو ہی حلق شہ پچھوری چلی، حلق شہ پچھوری چلی، تو زمین ساری لرز اٹھی، جو غریب ضبط نہ کر سکی، تو تڑپ کے خاک پہ گر پڑی، سنی جب سکینہ نے یہ صدا، قتل الحسین و بے کربلا ذوبحل حسین و بے کربلا، سر شہ جو تن سے جدا ہوا،
دل کائنات تڑپ اٹھا تو ہلا کے شانہ امام کا ہلا کے شانہ امام کا یہی رو کے بیویوں نے کہا یہی رو کے بیویوں نے کہا ذرا دیکھو کیسی ہے یہ صدا قاتل الحسین و بے کربلا ذوب الحسین و بے کربلا اٹھا اشک بار وہ غم زدہ اٹھا اشک بار وہ غم زدہ جس خود سنبھلنا محال تھا در خیمے تک وہ پہنچ گیا در خیمے تک وہ پہنچ گیا سوئے قتل گاہ جو کی نگاہ سوئے قتل گاہ جو کی نگاہ تو عوام پھینک کے یہ کہا قاتل الحسین و بے کربلا ذوب الحسین و بے کربلا یہ صدا تھی قلب رباب کی صدا تھی قلب رباب کی لو اجڑ گئی میری مانگ بھی اجڑ گئی میری مانگ بھی یہی غم ہے زندہ میں کیوں رہی یہی غم ہے زندہ میں کیوں رہی مجھے موت ہی کیوں نہ آ گئی مجھے موت ہی کیوں نہ آ گئی جو میں آج سنتی نہ یہ صدا قاتل الحسین و بے کربلا ذوب الحسین و بے کربلا جو چلا کربلا سے جو قافلہ کربلا سے جو قافلہ کھلے سر تھے آل شہ خدا کھلے سر تھے آل شہ خدا تھا امام قیدی بنا ہوا اسیر بیبیاں بے خطا اسیر بیبیاں بے خطا تھی لبوں پر سب کے یہی بکا قاتل الحسین و بے کربلا ذوب الحسین و بے کربلا لکھے کیسے حاصل نو اگر لکھے کیسے حاصل نو اگر چلی تیغ حلق حسین پر چلی تیغ حلق حسین پر نہ تباہ ہو کیسے دل و جگر ہوئے قتل جب شہ بحر بر ہوئے قتل جب شہ بحر بر یہی شور جن و ملک میں تھا قاتل
بے کربلا ذوبِ حل حسین و بے کربلا